اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح مقتدی امام کے پیچھے غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اسی طرح بعض ائمہ بھی امامت میں غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ائمہ کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بعض ائمہ رکوع کی تکبیر رکوع میں جانے کے بعد کہتے ہیں، اسی طرح سجدہ کی تکبیر بھی سجدہ کے قریب پہنچ کر یا سجدہ میں جا کر کہتے ہیں، اور بعض دوسرے حضرات اس کے برعکس تکبیر پہلے ہی ختم کر لیتے ہیں، پھر رکوع سجدہ بعد میں کرتے ہیں۔ اسی طرح قوما جلسہ وغیرہ میں بھی یہ دونوں قسم کی غلطیاں کی جاتی ہے۔ حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس رکن کے لیے تکبیر کہی جائے اس رکن کی طرف انتقال اور تکبیر کی ابتدا اور انتہا دونوں بیک وقت ہو۔ تمام تکبیرات انتقال میں اس کی رعایت کی جائے گی۔ اسی طرح بعض ائمہ لفظ اللہ میں مد کو بہت کھینچتے ہیں، حالانکہ لفظ اللہ میں مد نہیں، صرف ایک الف کھینچنے کا حکم ہے۔ بعض ائمہ مساجد تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ کو بہت کھینچتے ہیں۔ اس دوران مقتدی اپنی تکبیر تحریمہ امام سے پہلے ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ ان مقتدیوں کی نماز نہیں ہوتی ہے، نہ اقتداءً یعنی امام کے پیچھے، نہ ہی انفراداً۔ اس کا وبال غلط خواہ ائمہ کے سر ہوگا۔ اسی طرح بعض ائمہ سلام کو بہت طول دیتے ہیں اور مقتدی پہلا سلام یعنی لفظ السلام ان سے پہلے ختم کر دیتے ہیں، جس سے ان کی نماز مکروہ ہوتی ہے، کیونکہ اس طریقے میں مقتدی امام سے آگے جاتا ہے۔ بہت سے مؤذن حضرات بھی اس غلطی میں مبتلا ہے اور اذان کے کلمات کو بہت طول دیتے ہیں۔ البتہ جہاں لفظ اللہ پر وقف کیا جائے جیسے اللہ، وہاں مد منفصل یعنی 3 الف کی مقدار کھینچنا درست ہے، جس طرح شہادتین کے آخر میں ہے، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ آخر میں۔ اسی طرح ہم 3 الف کی مقدار تک کھینچ سکتے ہیں۔ اسی طرح فاسق آدمی یعنی جو کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو یا صغیرہ پر اصرار کرے، یعنی ہر وقت گناہ صغیرہ میں بھی مصروف ہو، کی اذان، اقامت اور امامت مکروہ ہے۔ ایسے شخص کی اذان کا اعادہ مستحب ہے۔ اس کی اقتداء میں نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اسے بااختیار امام بنانا جائز نہیں۔ اگر جبراً امام بن گیا یا مسجد کی منتظمہ کمیٹی نے اسے امام مقرر کر دیا اور عام نمازیوں کو اسے ہٹانے کی قدرت نہ ہو، تو قریب کی کسی دوسری مسجد میں جا کر صالح امام کی اقتداء میں نماز ادا کرے، کیونکہ حدیث شریف میں صالح اور متقی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے اور ثواب کا بتایا گیا ہے۔ جس طرح من صلی خلف امام تقی فکأنما صلی خلف النبی، یعنی جس طرح کسی مقتدی نے صالح اور نیک امام کے پیچھے نماز پڑھی، جیسا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ فضیلت صالح اور متقی امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کی ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو جماعت نہ چھوڑے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا نہ چھوڑے، بلکہ فاسق کی اقتداء ہی میں نماز ادا کرتے رہیں۔ اس کا وبال اور گناہ منتظمہ کے سر ہوگا، کیونکہ اس نے ایک ایسے شخص کو امام مقرر کیا ہے
جو کہ فاسق و فاجر ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ یہ حکم تو فرض نمازوں کا تھا، البتہ تراویح اس کی اقتداء میں کسی صورت جائز نہیں ہے۔ صالح، متقی، حافظ میسر نہ ہو تو تراویح چھوٹی صورتوں سے پڑھی جائیں۔ اسی طرح داڑھی منڈانا یا مٹھی سے کم کرنا، انگریزی بال بنانا، لنگی پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، بلا ضرورت دوسروں کے سامنے سطر کھولنا یا دوسرے کا سطر دیکھنا، جیسا کہ آج کل کے کھیلوں میں عام رواج ہے۔ تصویر رکھنا، تصویر بنانا یا بنوانا، ٹی وی دیکھنا، ناجائز عملیات کا استعمال جیسے گانا بجانا، ناجائز شرائع معاش اختیار کرنا جیسے بینک، انشورنس وغیرہ کی ملازمت، شرعی پردہ کا اہتمام نہ کرنا وغیرہ ایسے گناہ ہیں جن پر احادیث میں سخت وعید آئی ہے۔ جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں مؤذن، مکبر یعنی تکبیر کہنے والا امام مقرر کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح بدعتی امام کا وہی حکم ہے جو فاسق کا گزرا، یعنی مجبوری کے درجے میں فرض اس کی اقتداء میں جائز ہے، مگر یہ حکم اس امام کا ہے جس کے عقائد صحیح ہوں اور عمل کی حد تک بدعتی ہو۔ اسی طرح دوسرے فقہی مذاہب کے پیروکار جیسے مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ ائمہ کی اقتداء میں نماز بلا کراہت جائز اور درست ہے، مگر یہ کہ مقتدی کو یقین ہو جائے کہ طہارت یا نماز میں کوئی نماز کو فاسد کرنے والی چیز نہیں پائی گئی ہے۔ اسی طرح یہ تفصیل غیر مقلد امام کی اقتداء کے بارے میں بھی ہے، بشرط یہ کہ وہ ائمہ مجتہدین کا احترام کرتا ہو اور تقلیدی شخصی کو گناہ نہ سمجھتا ہو۔ اسی طرح شیعہ امام کی اقتداء میں نماز قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔